بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی دعوت کے بارے میں، انفرادی دعوت، اس کے بارے میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہباں ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ایک رعیت ہوتی ہے نا بادشاہ کی، حاکم ہے، اس کی رعیت، سارے عوام جو ہیں اس کی رعیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رعیت سارے صرف حکمرانوں کی نہیں ہوتی، تم میں سے ہر ایک کی ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ کہ مثلا جو امام ہے، یعنی جو حکمراں ہے، اس حکمراں کی جو اقتدار ہے وہ پورے ملک پر ہے، لہذا اس سے پورے ملک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا کام ہے کہ اگر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں تو اس کو قوت سے روکے، قانون کے زور سے روکے، اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے روکے، اور اگر نہیں روکتا تو آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی کہ تمہارے دور اقتدار میں یہ خرابیاں ہو رہی تھیں، تم نے کیوں نہیں روکا؟ تو الامام راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا کہ والرجل راعٍ فی بیتہ، ایک مرد ہے وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، گھر کا سردار ہے، گھر کا نگراں ہے، تو اگر اس کے گھر میں دین پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے بچے نمازی نہیں بن رہے اور ان میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو یہ راعی جو ہے، یہ نگہباں جو ہے، یعنی ہیڈ آف دی فیملی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہیڈ آف دی فیملی جو ہے وہ خود تو صف اول میں آ کے نماز پڑھے، 5 وقتوں کی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو، رمضان کے پورے روزے رکھے، زکوٰۃ بھی دے، سب کچھ دے، لیکن بچے جو ہیں وہ جا رہے ہوں بے دینی کی طرف اور الحاد کے شکار ہو رہے ہوں، ان میں خراب عادتیں پڑ رہی ہوں، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہوں، وہ فحاشی کے خوگر ہو رہے ہوں، تو یہ تنہا اس کا صف اول میں نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور ان کو برائیوں اگر وہ کر رہے ہیں تو برائیوں سے روکے، ان کو جس طرح ہو سکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے سمجھا کر روک سکتا ہے زبان سے سمجھا کر روکے، جو بھی طریقہ ہو، تو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی تمہاری ذمہ داری صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری۔ اپنی پوری کوشش صرف کر دو کہ میرے گھر کے افراد، میری بیوی، میرے بچے، وہ دین کے اوپر کاربند ہو۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ کاہے سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ لیکن یہ لفظ استعمال کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ بعض اوقات لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی اولاد کو سمجھایا بہت، لیکن نہیں مانتی، ہم نے اس کو پیمائش کی، وہ کوشش کی، اس کو تعلیم بھی دینے کی کوشش کی، تربیت بھی کرنے کی کوشش کی، مانتی نہیں، ہم کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گمراہ ہو گیا تھا،
تو اس واسطے ہم نے تو اپنی طرف سے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا مانا کہ فرض کرو ایک جگہ آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارا ایک بچہ ہے نادان، وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. آگ اس کو اچھی نظر آ رہی ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے، اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو کیا صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کر لو گے کہ بیٹا نہیں آگ ہے اس وقت پاس مت جانا؟ وہ اگر نہ مانے تو آپ چین سے بیٹھے رہو گے کہ ہم نے تو سمجھا دیا بھائی یہ جانے، اس کا کام جانے. اور اس واسطے وہ آگ میں اگر چلا جائے تو آپ یہ کہہ کر بری ہو جائیں کہ میں تو سمجھا دیا تھا اس کو کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے اندر جانے سے. اگر تم صحیح معنی میں باپ ہو تو تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ اس کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بچانا لو آگ سے. تو محض زبانی فہمائش پر یہ سمجھنا کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بڑی دھوکے کی بات ہے. جس طرح اپنے چھوٹے بچے کو تم آگ سے بچاتے ہو کہ اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیتے ہو اور تمہیں چین نہیں آتا جب تک یہ بچہ آگ سے نہ ہٹ جائے، اس طرح تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس غلط راستے سے اس کو بچانے کے لیے تمہارے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک بے چینی پیدا ہونی چاہیے. اس تڑپ اور بے چینی کے ساتھ تب تم اس کو جتنا ہو سکو گے خوشامد سے، درآمد سے، سختی سے، نرمی سے، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کو صحیح پر وہ اگر تم اختیار کرو گے تب ذمہ داری تمہاری پوری ہوگی. لیکن محض یہ کہہ دو، اول تو کہتے ہی نہیں، بھائی جا رہا ہے یہ زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں بھائی، سارے زمانے کا جو دستور ہے ویسے ہی ہمارا بیٹا بھی کر رہا ہے، ویسے ہی ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اگر بالفرض فکر ہے تو ایک آدھ مرتبہ سمجھا دیا بس فارغ ہو گئے. یہ کام نہیں ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں راعی ہوتا ہے، نگہباں ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے. اور فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے. یعنی جب شوہر تو چلا جاتا ہے کام پہ اور گھر کا سارا کام خواتین کرتی ہیں، تو وہ خواتین جو ہیں وہ بھی نگراں ہیں. کاہے کی نگراں ہیں؟ کہ ان کے گھر میں کوئی ناجائز کام نہ ہو، ان کے گھر میں کوئی کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں اور خود اپنی بھی حفاظت کریں اور اپنے گھر کے اندر کسی گناہ کو برداشت نہ کریں. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، چونکہ عورت کا گھر اس کا دائرہ اقتدار ہے، لہذا آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے اس گھر کی حفاظت اور اس گھر کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا کیا. یہ مسئولۃ عن رعیتہا. والعبد راع فی مال سیدہ وہو مسئول عن رعیتہ. یہاں تک کہ فرمایا جو غلام ہے، اس وقت تو غلام جو باقاعدہ ملکیت میں ہوتے تھے لوگوں کے، تو غلام سے زیادہ بے وزن کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن فرمایا کہ غلام بھی راعی ہے، وہ بھی نگہباں ہے. کس کا؟ اپنے آقا کے مال کا. اب یہ اللہ کا شکر ہے، اب غلام تو رہے نہیں، غلام تو ہے نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں. تو جو نوکر اور ملازم ہیں وہ بھی نگراں ہیں.
جس کے ہاں کام کر رہے ہیں اس کے مال کے نگراں ہیں. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے بھی آخرت میں سوال ہوگا کہ جس کے ہاں تم کام کر رہے تھے یا جس کے دفتر میں کام کر رہے تھے، اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو برائی سے بچانے کے لیے تم نے کیا کیا. تو یہ انفرادی ذمہ داری ہے. بل تکم منکم امت، وہ نہیں بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو عمومی خطاب ہے بعض اور تقریر اور تحریر، عمومی طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہر ایک کا کام نہیں. بل تکم منکم، وہ تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہوں دعوت للخیر کی اور امر المعروف کی اور نہی عن المنکر کی. لیکن انفرادی سطح پر ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے ماحول کو درست کرنے کا. آج ہم پر جو بلا مسلط ہے، جو معاشرہ خراب ہو چکا ہے اور دین سے دور جا چکا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی یہ انفرادی ذمہ داری چھوڑ دی ہے. آنکھوں سے برا کام ہوتے دیکھتے ہیں اور امید ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو روکیں تو رک جائیں گے، پھر بھی نہیں روکتے. اگر خاندان کا سربراہ جو ہے، وہ جو ہمارے تقریبات میں جو منکرات ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اگر سربراہ خاندان یہ کہہ دے کہ میں شریک نہیں ہوں گا اگر تمہارے ہاں یہ مخلوط اجتماع ہوگا مردوں اور عورتوں کا، عورتیں بن سنور کے آئیں گی اور مردوں کے ساتھ بیٹھیں گی، میں نہیں شریک ہوں گا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے سپر ڈال دیا ہے، ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں برائی کے آگے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی کی برائی ہونے کا احساس دلوں سے مٹ رہا ہے، گناہ کے گناہ ہونے کا احساس دل سے مٹ رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر عائد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہم اپنی جانوں پر رحم کریں، اپنے معاشرے کو فساد سے بچائیں. اور معاشرے کو فساد سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے حلقہ اثر میں دین کی بات پہنچائے اور اس پر عمل کرانے کی پوری کوشش کرے.